یہ پتہ چلا کہ جو رسول کی اطاعت کے اندر ہو، قرآن کے اندر رب نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا، وقت ختم ہو گیا، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط طور پر محبت کرو، آپ کی اطاعت کرو، محبت نہیں بلکہ عشق کرو، اور عشق ایسا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی پیار کرو، وہ عمالات جو حضور کی سنت ہیں اللہ نے ہم پر فرض قرار دیے ہیں ان سے بھی محبت کرو، حضور علیہ السلام کے خد و خال سے بھی محبت کرو، آپ کے چلنے پھرنے سے بھی محبت کرو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے بھی محبت کرو۔ یہ مغربی سماج یہ محبت رسول دلوں سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہ جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں شرق سے غرب تک، جہاں بھی دیکھو مسلمان مظلوم ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس وجہ سے مظلوم ہیں کہ انہیں وہ چکی کے دانوں جیسے چکی میں دانے پیستے ہیں وہ پیس رہے ہیں۔ ہر جگہ پر مسلمان مظلوم۔ پہلا کچھ وقت پہلے تھا تو بوسنیا کے اندر، چچینیا کے اندر، اور پھر افغانستان کا حالت دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد اپنی کشمیر کی حالت دیکھ لیجئے، اور یہ کئی دہائیوں سے یہ جو مسئلہ یہ فلسطین غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اور غلامی مصطفیٰ کا حق ہمارے حکمران ادا نہیں کر رہے۔ ارے کسی مسلمان پر اگر ظلم ہو تو مسلمان حکمرانوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ پس پردہ اور دلوں کے اندر وہ اغیار کی محبت رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے مغربی دنیا سے وہ جو اس وقت کا جو ہے وہ سپر پاور ہے اس سے اگر ہم نے دشمنی مول لے لی تو ہماری معاشیت کا کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا۔ ارے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دو۔ وہ کتنا بربریت برسا رہا ہے، کتنا ظلم کر رہا ہے، وہ درندہ کتنا ظلم والا ہے، اور اس کی سربراہی وہ اس وقت کی سپر پاور کر رہی ہے، جبکہ سپر پاور میرے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے وہی کرتا ہے، وہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے لیکن اس کی سربراہی وہ کر رہا ہے، ان کے دفاعی نظام کو وہی چلا رہا ہے، ورنہ طاقت کیا ہے اسرائیل کی، اس کی سربراہی امریکہ کر رہا ہے، اور وہ امریکہ کے ہمارے حکمران دوست بنے پھرتے ہیں۔ ارے اتنا بھی نہیں ہے کہ ان تک غذا پہنچ سکے۔ آج سے کئی دن پہلے وہ ایک سمود فلوٹیلا جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہوا، وہ کشتیوں کا قافلہ، اور اس کے اندر 70% کافر ہیں، 30% مسلمان ہیں، لیکن ان کافروں کو بھی سلام ہے جو انسانیت کی درد کے لیے اس طرف جا رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی دستبہ دعا ہیں کہ باری تعالیٰ یہ انسانیت کے درد کے لیے جا رہے ہیں، ان پر بھی کرم فرما، انہیں ایمان کی دولت دے دے، اور ان پر کرم فرما، ان کی حفاظت فرما، اور بالخصوص ہمارے مسلمان ممالک جتنے بھی جا رہے ہیں، اور ہمارے پاکستان سے محمد مشتاق جو سینیٹر ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو انور شاہ کشمیری کے پوتے ہیں وہ پیر مظہر، وہ ساتھ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ 4 آدمی اور جا رہے ہیں۔ ہم ان تمام کے لیے دستبہ دعا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور یہ قافلہ بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت سے، اللہ کے کرم سے یہ وہاں پہنچے، اور وہ جو محاصرہ انہوں نے کئی دنوں سے ان کی غذا کے لیے کیا ہوا ہے، یہ محاصرہ توڑنے میں وہ کامیاب ہو جائیں، ان تک غذا بھی پہنچے، ان تک ادویات بھی پہنچیں۔ کتنا ظالم ہے کہ یہ بغیر اسلحہ کے جا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، کوئی لڑنے کا سامان نہیں، صرف ان کے ہم درد ہو کر ان کے لیے ادویات لے کر جا رہے ہیں، غذا لے کر جا رہے ہیں، اور لیکن یہ ظالم جو ہے اسی سمندر کے سفر کے اندر ان پر ڈرون حملے کر رہا ہے۔ ارے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے حضور کی غلامی کو اختیار کر لیا، حضور کے قدموں کو نقش قدم بنا لیا، حضور کے اتباع ہم نے کر لی، تو پھر کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم بھی حضور کے قدموں سے دور ہو گئے ہیں، ہم نے اپنی کامیابی کا راز مغربی گلی کوچوں کے اندر تلاش کیا ہے۔ ارے ہماری کامیابی کا راز مغرب کے تہذیب و تمدن کے اندر نہیں ہے، ہماری کامیابی کا راز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہیں، دین اسلام ہے۔ دین اسلام پر چلیں گے، آقا علیہ السلام کو اتباع اس کی کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس
کشتیوں والے قافلے کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔